حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. इंशाअल्लाह हम कुरान की मुख्तसर तिलावत के साथ आगाज करेंगे। हसूल बरकत के लिए अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه أجمعين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے شروع کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ان کے تمام گھرانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے صحابہ کرام پر رحمت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے جد و جہد کی نسل در نسل. اس دور کے آج دین ہم تک آن پہنچا اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اچھائی عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. اسلامی عزیز بھائی اور بہنوں، آج شام ہمارا سوال ہے کہ ہم مرکز نگاہ کھو رہے ہیں. اس وقت ہماری نگاہ کا مرکز ایک پنکھا ہے جو بائیں جانب ہے الحمدللہ، لہٰذا ہم مرکز نگاہ کھو چکے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے، ہم سہولت اور اچھائی عطا فرمائے اور حقیقت میں دروازے کھولے دل و دماغ کے. اور یہاں موجود ہونا یقیناً ایک اعزاز ہے آپ کے درمیان بنگلور کے اس خوبصورت شہر میں جو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عطیہ ہے. میں نے یہ دیکھا یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور اس کے لوگ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہیں الحمدللہ. یہاں آنے کا میرا پہلا موقع ہے اور انشاءاللہ آخری نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیوں تخلیق فرمایا؟ میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی چند لمحے قبل جہاں اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ فرماتا ہے کسی بے حد اہم چیز کا، اور مجھے یقین ہے ہم میں سے اکثر اسے ازبر جانتے ہوں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو تخلیق نہیں فرمایا ما سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق. مجھے ان کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، در حقیقت اللہ فراہم کرنے والا ہے. جو کچھ میرے پاس موجود ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، محض اور محض من جانب اللہ سبحانہ وتعالی ہے. لہذا وہ فراہم کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. وہ ایسی ہستی ہے جو قطعی کنٹرول رکھتی ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے ہماری مدد کی. در حقیقت ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس نے زندگی دی، صحت دی اور ہمیں دولت دی. اس زندگی اور دولت کے ذریعے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم سے اپنی عبادت کی توقع کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے، اس کے لیے نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اے لوگو، تم وہ ہو جنہیں قطعی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور اللہ تم سے مکمل طور پر بے نیاز ہے. اسے کسی بھی چیز کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے وہ تمہیں فنا کر سکتا ہے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے، اور یہ قطعاً مشکل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. قرآن کی پرقوت آیات پر غور کریں. وہ مجھے فنا کر سکتا ہے، وہ تمہیں فنا کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح انداز میں فرمایا کہ اس نے پہلی امتوں کو فنا کیا ہے. شروع میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی جہاں اللہ عاد، سمود اور فرعون کا تذکرہ فرماتا ہے اور دیگر کا جو مجھ سے بڑھ کر طاقتور تھے اور آپ سے ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی. فرعون کے کچھ لوگ مثلا قارون، اس کے پاس اس قدر دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اس قدر بھاری تھیں کہ توانا لوگوں کا ایک گروہ انہیں اٹھا سکتا تھا. تصور کریں، خزانے نہیں، محض اس کی دولت کے خزانوں کی چابیاں. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے کہ ان خزانوں کی چابیاں توانا لوگوں کے لیے اٹھانا مشکل تھا. سبحان اللہ، کیا اس سے بڑھ کر نہیں جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے؟ آج کل ہمارے پاس ایک چھوٹا کارڈ ہے اور یہ کارڈ ہمارے لیے بہت اہم ہے. سبحان اللہ، غالباً اسے ویزا کہتے ہیں یا اسے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ جو بھی ہے پلاسٹک کا ایک چھوٹا ٹکڑا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے.
انہیں زیادہ دولت عطا فرمائی تھی، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں مٹا دیا، خود قارون کو زمین کھا گئی اس انداز سے کہ نام و نشان باقی نہ رہا۔ سمود کے لوگوں کے ساتھ کیا رونما ہوا، عاد کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کا تذکرہ فرماتا ہے اور اس کے ساتھیوں کا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی سزا دی۔ وہ گنہگار تھے اور انہوں نے رجوع نہ کیا۔ ہمارے پاس عطیہ موجود ہے استغفار کا۔ استغفار کا مطلب اللہ کی جانب رجوع کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پشیمانی کی 4 شرائط: گناہ کا اقرار کرنا، اس پر نادم ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنا اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ۔ اپنے گناہ کا اقرار کریں، ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، تمہارا گناہ مٹا دیا گیا، دھل گیا، ختم انشاءاللہ۔ آپ کے پاس نئی ہارڈ ڈرائیو ہے، لہٰذا جی آپ قابل تلاش بھی نہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں اس خوبصورت IIT شہر میں ہمارے لیے مثال عطا ہو جو حقیقت میں موضوع ہوگی ان کی ذہنی رجحان اور دماغی سطح کے لیے جو میرے سامنے براجمان ہے، یا مجھے کہنا چاہیے جن کے سامنے کھڑا ہوں میں۔ دیکھیے میں نے کہا حتیٰ کہ میں نہیں جانتا میں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، مرکز نگاہ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ اس بات سے قبل کہ ہم فوکس کو رہے ہیں یا نہیں، ہم خود سے پوچھیں گے وہ کیا ہے جسے ہم نے مرکز نگاہ بنانا ہے۔ ہم اس کا جواب کئی طریقوں سے دے سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر ہمارا مرکز نگاہ اللہ کی رضا ہے اور جنت ایک نتیجہ ہے۔ لہٰذا میری مراد جنت کو مرکز نگاہ بنانا ہے۔ میری مراد اس دن کی تیاری کو مرکز نگاہ بنانا جس دن میں اپنے خالق سے ملتا ہوں۔ اپنے خالق سے مل کر آپ کیسے خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور آپ کو بھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے کہ ہم ذاتی طور پر نیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یقین کریں۔ شاید آپ اس سے اکتائے ہوئے ہیں، آپ مجھے جماعت میں ملتے ہوئے سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں ملنا چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرا خالق اور آپ کا تصور کریں اگر ہم یوم قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، کیا خوب اعزاز ہے۔ کیا میں ان سے ملنا نہیں چاہتا؟ بہت خوب، اس دن کے لیے تیاری کریں اور اسے مرکز نگاہ بنائیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے قیامت والے دن اور حساب کتاب والے دن۔ اللہ ہمارے دروازے کھولے اور ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، مجھے اپنی زندگی میں مرکز نگاہ بنانا چاہیے۔ جنت کو میری آنکھیں اس پر جمی ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ جو کچھ بھی میں کروں ہر ایک دن مجھے لازماً اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا یہ میری جنت کمائے گا؟ اگر ایسا کرتا ہے یہ آپ کی ملاقات کمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جب جنت کے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں بہشت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے ساتھ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک، جو آپ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، انہیں وہ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے جنت میں، اور ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ خاص ہے۔ ہمارے پاس اس سے بڑھ کر ہے۔ وضاحت کیا ہے اس فاضل کی؟ مفسرین و محدثین اور علماء اور صحابہ کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے دیدار کا عطیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو ان کے لیے ایک عطیہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں حدیث ہے ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، تم میں سے ہر ایک اپنے خالق کے ساتھ کلام کرے گا بغیر درمیانی شخص کے، ایک ترجمان کے، درمیان میں کسی وضاحت کرنے والے کے بغیر، لیکن وہ کلام ہے۔ دیدار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں تک دیدار کا تعلق ہے یہ ان لوگوں کے لیے عطیہ ہے جو جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا میں بھی اس خالق کی تخلیق پر حیران ہوں۔ اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اسے تخلیق فرمایا؟ آج ہم ایک موٹر گاڑی دیکھتے ہیں، ہم نے نئے موبائل دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے آئی فون 6 دیکھا ہے؟ واہ بہت خوب، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ S4 کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ سیمسنگ ماشاءاللہ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، کوئی مجھے بتائے گا سیمسنگ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں غالباً یہ ہے جاپنی اصطلاح ہے یا کوریا کی اصطلاح ہے، یہ جو کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بہت سادہ۔ ایک شخص جو سام کہلاتا ہے
وہ گزر گیا، لیکن جب وہ حیات تھا وہ گاتا تھا. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں سیمسنگ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ان میں جو رکھے جو تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمارے دروازے کھولے، خواہ یہ سیم گاتا ہے یا نہیں گاتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. حقیقت یہ ہے ہم اپنی آنکھیں جمانا چاہتے ہیں اگلے آئی فون کے منظر عام پر آنے پر نہیں، نئے اینڈرائڈ کے لیے نہیں، یہ HTC کے انتظار میں. ہماری نظر مرکوز ہے جنت پر. میں اس دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہوں، آپ ایک اچھا شخص دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی نگاہ کا مرکز خالق ہونا چاہیے کسی بھی چیز سے بڑھ کر. آپ کوئی شاندار چیز دیکھتے ہیں جو آنکھوں کو بھاتی ہے، مناظر بنگلور میں خوبصورت مناظر ہیں اور تسلیم شدہ ہیں، لیکن میرے جیسے لوگ توجہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم کسی اور جگہ سے آئے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ وہ مناظر دیکھتے ہیں فوری طور پر بجائے واو کہنے کے، آپ جانتے ہیں واو یہ آج کا لفظ ہے WOW کیپٹل، اور کبھی کبھار اس کو تیزی سے کہنے کے لیے وہ مٹ لگاتے ہیں. آپ جانتے ہیں مٹ کیا ہے؟ وہ لفظ کینچ ہے جس طرح قرآن ہے، لہٰذا وہ WO لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اور تب ایک اور W، اور اس کا مطلب ہے میں بہت متاثر ہوں. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بطور مسلمان، اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اس قدر خوبصورت مناظر تخلیق کر سکتا ہے، میں حیران ہوں وہ بذات خود کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں احساس کرنے میں کیا مرکز نگاہ ہو. لہذا میں کہتا ہوں خالق، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتے؟ آج اگر آپ دنیا کی کسی نامور شخصیت کو جانتے ہیں اور وہ تمہیں فون کرتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس شخص کے بے حد قریب ہوں. کبھی کبھار یہ ایک جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر ہم سچ بھی بول رہے ہیں لوگ سمجھیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. لہٰذا ماشاءاللہ ہم دنیا میں مسئلے کا شکار ہے، لیکن جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور جب وہ اعلان فرماتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے، پھر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں اور کیا طلب کر سکتا ہوں؟ جب اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تصور کریں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتایا. وہ فرماتا ہے ہم سے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم کو بنایا ایک انتہائی قریبی دوست، خلیل. الخلہ ایک اعلیٰ ترین سطح محبت کی، یا مجھے کہنا چاہیے دوستی، قربت بطور خلا جانی جاتی ہے. آپ بڑے قریبی ہیں. جیسے کہ ہم کہیں گے، سوچیں اگر کوئی کہے کہ وہ آپ سے بہت قریب ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسے دیکھا نہ ہو، اگر وہ اعلان کرتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ آسان ہے، ہم اس شخص کو جانتے ہیں اور اس شخص کو جانتے ہیں، لیکن ان کے لیے کہنا، لہٰذا یہ ہے جو ان سے سننا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے کہنے کے لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں ایک چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس عابد کے قریب ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس پر مرکز نگاہ مرکوز کرنی چاہیے. اس دنیا میں لوگ آپ کو نیچا دکھائیں گے، آپ کا خاوند آپ کو نیچا دکھائے گا، آپ کی بیوی نیچا دکھائے گی، آپ کے بچے نیچا دکھائیں گے، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو نیچا دکھائیں گے، آپ کے بھائی بہن نیچا دکھائیں گے، آپ کے والدین آپ کو نیچا دکھا سکتے ہیں، آپ کے بچے نیچا دکھا سکتے ہیں. آپ کا خالق آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھائے گا، کبھی نہیں نیچا دکھائے گا. لہٰذا اگر آپ اپنا دل و دماغ حوالے کرتے ہیں کس کو؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو نیچا دکھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے اللہ کو دیتے ہیں وہ آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھائے گا. سبحان اللہ. لہٰذا ہم اس دنیا میں اپنی نگاہ کا مرکز کھو دیتے ہیں، اپنا دل سوچ اور فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، بجائے اس ذات کے جو اسے رکھے گی اس حالت میں کہ وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ ہمارے دروازے کھولے. میرے بھائی اور بہنوں، اس لمحے آپ جو عظیم جہاد کر سکتے ہیں انہیں اور اپنی گاڑی کو حرکت دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے، اور ہم آپ پر فخر کریں گے اگر آپ حقیقت میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں آپ کون ہیں، کیونکہ حقیقت میں آپ کے لیے اٹھنا اس قدر بڑی فعال عبادت ہے، اور آپ کے لیے اٹھنے کے قابل ہونا اور اس الجھن کا مقابلہ کرنا، سبحان اللہ. اللہ کی نگاہ میں یہ الجھن نہیں ہے بلکہ اس چھوٹی غلطی کی تصحیح جو ہم کرتے ہیں، اور ہم مرکز نگاہ دوبارہ حاصل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لہٰذا میں ہمیشہ ایک ایسا شخص ہوں، میں حقیقت میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. در حقیقت میں تینوں کو 87 سیریز دوں گا. برائے مہربانی بھائی وہ لوگ جن کی گاڑیاں وہاں موجود ہیں ہم انہیں 87 سیریز دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا سے. موضوع کی جانب آتے ہیں. انشاءاللہ میں کہہ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیچا نہیں دکھاتا، لیکن ہم خود کو نیچا دکھانے پر آمادہ ہیں.
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ لوگوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے خود پر ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے، غلط جگہ مرکز نگاہ بناتے ہوئے. واللہ ہم میں سے بہت سے اپنی نظریں جدید ترین رویوں پر مرکوز کر چکے ہیں، جدید ترین خوشبوئیں ہم اپنی نظریں مرکوز کر رکھی ہیں، جدید ترین ملبوسات پر، جدید ترین حوالے سے، موٹر گاڑیوں کے، موٹر بائک کے حوالے سے، سیل فون ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کئی چیزوں کے حوالے سے جدید ترین ہم نے اپنی نظریں ان پر جما رکھی ہیں، اس حد تک کہ انہیں ستائشی پیغامات ملتے ہیں جو ہماری سمت میں آئیں گے ہمیں یاد کروانے. آپ ایک گاہک ہیں، اب اس کی اپڈیٹ موجود ہے. اللہ اکبر. فی الواقع ہمیں روزانہ ایک ستائشی پیغام ملتا ہے. حي على الفلاح. ماشاء اللہ. آؤ کس کی طرف؟ کامیابی کی. کیا وہ پیغام آپ کی نگاہ کا مرکز ہے؟ کیا آپ کامیابی چاہتے ہیں؟ جب ہم اسے سنتے ہیں تو کیوں ہم ایک دوسری سمت چل پڑتے ہیں؟ اگر موبائل فون تقسیم کیا جا رہا ہے مفت، ہم سب وہاں ہوں گے، لیکن جب ہمیں کامیابی کی طرف بلائے جاتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، ہم ایک دوسری سمت میں چل پڑتے ہیں، ہم بہت جلد مرکز نگاہ کھو بیٹھتے ہیں. لہٰذا اللہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد دہانی کرواتا ہے، جیسے خوبصورت شہر میں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں. آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ کیا آپ کم از کم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ آپ جہاں کہیں بھی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے حقیقت میں. لہٰذا ہمیں خود کو دکھانا چاہیے یا خود کو یاد دلانا چاہیے ہم کسے اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں اور کسے بنانا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے. یہی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی جب جنت کی بات کرتا ہے، نیک اعمال جو جنت کماتے ہیں اور وہ جنت کو بیان فرماتا ہے، تب وہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے لیے خوبصورت باورچی خانے کے لیے نہیں، یا تمہارا گھر یا بنگلور میں تمہارا بنگلہ، ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس محل کے لیے کیا کیا ہے آخرت میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا مرکز نگاہ کی بابت، اور میں بیٹھا تھا ہم کسے مرکز نگاہ بنا سکتے ہیں؟ جب کبھی کبھار جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جنت میں اس جیون ساتھی کے ہمراہ ہوں گے، یہ واحد چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا مجھے واقعی وہاں جاننا ہے چاہیے؟ استغفر اللہ. مجھے امید ہے یہ معاملہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کبھی کبھار اپنے جیون ساتھیوں سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اپنے جیون ساتھی سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہذا کیا ہوتا ہے، وہ کہنا شروع کرتے ہیں وہ جنت میں، یا وہ عورت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قطعاً نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس مرد یا عورت کی جانب دیکھتے ہیں اور اولین الفاظ جو آپ سوچ رہے ہیں اس مرد یا عورت کے منہ سے نکلیں گے، خوبصورت ہوں گے، اور وہ کچھ بولا گیا جس کی توقع تھی اور آپ کا خواب تھا جس کا آپ سوچ رہے ہیں، اچانک ہو رہا ہے پورا ان کی جانب سے آپ کی توقع کے مطابق. اور یہی نہیں، اگر آپ ان کی جانب دیکھیں تو وہ آپ کو ویسے ہی دیکھیں گے جس کا خواب آپ نے دیکھا. اللہ اکبر. مجھے امید ہے وہ دکھائی دے گا انشاءاللہ عمدہ اور ذہین اور اونچا لمبا. جیسے کہ آپ کی سوچ اوپر جاتی ہے اور جب آپ اسے رک جاتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں کتنا لمبا ہے ماشاءاللہ. اور تب کیا رونما ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کسی قدر غور سے دیکھتے ہیں، او ماشاءاللہ بڑا ہے، اور تب آپ سوچتے ہیں او نہیں یہ ذرا ہی زیادہ لمبا ہے، اور وہ دوبارہ چھوٹا شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کی آواز کا حکم نہیں بلکہ آنکھ کا حکم ہے. سبحان اللہ. حکم آنکھ کا اور دماغ کا. آپ جانتے ہیں آج کل آپ اپنی انگلی دباتے ہیں، دروازہ کھل جائے گا. آپ اپنی آنکھ کی پتلی سے دیکھیں، دروازہ کھل جائے گا. آپ اپنے فون سے بات کریں، یہ جواب دے گا. یہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا. آپ کوشش کر سکتے ہیں، وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا. وہ جو آپ کا ذہن پڑھتے ہیں، میں اب اندر جانا چاہتا ہوں لہذا دروازہ کھل جاتا ہے، نہیں، یہ ابھی نہیں آیا.
وہ اللہ ہے، وہ فرماتا ہے فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اللہ اکبر. جنت میں، بہشت میں وہ کچھ ہے جس کی ایک روح خواہش کرتی. آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہوگی، اور جو آپ کو بھلا لگے گا آپ کی آنکھوں کو، وہ آپ کا ہوگا. کیا آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ ذائقہ چکھتے ہیں؟ نہیں، ہم منہ سے ذائقہ چکھتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے جو تمہاری آنکھوں کو بھلا لگے، جس کا مطلب ہے لمبا، چھوٹا، موٹا، پتلا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز تمہاری ہے. ماشاءاللہ آپ اسے سوچیں، اور یہ بدل رہا ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھیں اسے چکھ رہی ہیں، اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں آسانی اور اچھائی عطا فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے، یہ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے. یعنی جو میرا مرکز نگاہ ہے اور جو آپ کا بھی مرکز نگاہ ہونا چاہیے، جنت. میں جنت چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں اور اسے سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ملاقات کر سکیں، کل ہم جنت کما سکتے ہیں اس کی رضا اور کرم کے ذریعے، اور آپ اس پر نگاہ مرکوز رکھتے ہیں مکمل درست طور پر، یہ آپ کی زندگی بنا دیتا ہے بہت آسان. اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز جو آپ کی زندگی میں منفی انداز سے ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں دوبارہ مرکز نگاہ بنانے کا ایک موقع ہے. اللہ اکبر. آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ نے کاروبار میں، یہ دوبارہ مرکز نگاہ بنانے کا موقع ہے. اس نقصان کے ذریعے اللہ آپ کو اپنے قریب تر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے، میں نے دیگر طریقوں سے تیری توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کی. تم نماز کے لیے نہیں آتے تھے، تم نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تھے، تم درختوں اور قبروں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب میں نے راتوں رات تیرا کاروبار چھین لیا، تم نے اچانک ایک مرتبہ بھی پھر مرکز نگاہ بنایا اور تم واپس میرے پاس آئے. سبحان اللہ. ہم اچانک گرتے ہیں، صحت ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بہت برا، آپ کو ایک آپریشن کی ضرورت ہے. اللہ محفوظ رکھے، وہ ان سب کو صحت عطا فرمائے جو بیمار ہیں، اور وہ ہم میں سے سب کو شفا عطا فرمائے جو سوچتے ہیں ہم صحت مند ہیں. اگرچہ ہم اپنی بیماریوں کو نہیں جانتے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے. لہٰذا میرے بھائی اور بہنوں، غور کریں کس قدر خوبصورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وہ ہمیں دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے ہماری زندگی میں اسے شامل کر کے جسے ہم منفی تصور کرتے ہیں. اکثر لوگ اپنی شادیاں توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ شادی میں 5 چیزیں غلط ہیں، دیگر اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کی شادی میں 20 چیزیں غلط ہیں. میری بہنیں، ان کی شادی میں 20 چیزیں غلط ہیں، وہ اکٹھے رہ رہے ہیں کیونکہ وہ مرکز نگاہ کے حامل ہیں. آپ دنیا میں نہیں پائیں گے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں بصورت ہے دیگر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی مقصد نہ ہوگا جنت تخلیق کرنے کا. اللہ اکبر. اگر آپ کو یہاں ہر چیز ملتی ہے تب اللہ کیوں ایک جگہ تخلیق فرماتا ہے اور فرماتا ہے تمہیں وہاں ہر چیز ملے گی بالکل اس کی ڈپلیکیٹ، کوئی پرواہ نہیں. لوگ کہیں گے بہت اسے حاصل کر چکا، مانے غیر مسلموں کو وہ کہتے ہیں محض ایک ہی زندگی، YOLO آپ نے دیکھا ہوگا، محض ایک ہی زندگی. ان کا مطلب ہے جو مرضی کرتے پھرو، جاؤ اور مزے اڑاؤ. آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مزے اور غلط کاموں میں ملوث کیونکہ آپ کی محض ایک زندگی ہے. ہم کہتے ہیں تم نے محض ایک بار زندہ رہنا ہے، لہذا نگاہ مرکوز رکھیں. یہ آپ کے پاس محض ایک ہی موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ہر وہ چیز اہم نہیں جو چمکتی ہے، نہ ہر وہ چیز جو کرتی ہے جگمگاتی ہے حقیقت میں اپنانے کے قابل ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہو سکتا ہے آپ مر جائیں، مالک بنے بنا ہی ایک مرسڈیز کے آپ مر سکتے ہیں حاصل کیے بغیر. مثال کے طور پر موبائل فون 3ری نسل کا آپ مر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے کبھی شادی نہ کی ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ اس حالت میں مر سکتے ہیں، لیکن اگر مرتے وقت آپ کی نگاہ مرکوز تھی اس پر جو آپ کمانا چاہتے ہیں، واللہ وہ زندگی گراں قدر ہوگی اگرچہ ایک جیون ساتھی کے بغیر. اللہ عطا فرمائے ان سب کو جن کی جیون ساتھی نہیں ہے، جیون ساتھی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے جن کے بچے نہیں ہیں، بچے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. لیکن اللہ آپ کے لیے جو بھی انتخاب فرمائے میرے یقین کرے نگاہ مرکوز رکھیں، یہ وہ جنت ہے. اس کے ذریعے آپ کو عطا نہ کرتے ہوئے جو آپ یہاں چاہتے ہیں یا وہ آپ کو تیار کر رہا ہے ہر چیز کے لیے جو آپ کی خواہش ہے. دوسری جانب نگاہ مرکوز رکھیں. اللہ اکبر. نگاہ مرکوز رکھیں. اگر ہماری نگاہ مرکوز ہے ہم پریشان اور ناراض نہ ہوں گے. جب اچانک ہماری صحت گرتی ہے ہماری نماز بہتر ہوگی. لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بڑھاپا عطا فرماتا ہے، ان کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں اور اچانک وہ خود کو بہت بوڑھا ہوتے دیکھتے ہیں
اور تب وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہم میں ان میں سے بنائے جو جوانی میں نماز ادا کرتے ہیں. ایک خصوصی مقام ہوگا یوم قیامت کو ان کے لیے جو پروان چڑھے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، مرد اور عورت. لہٰذا ان کا تصور کریں جنہوں نے زندگی گزاری اللہ کی اطاعت میں. تصور کریں اگر VIP اسٹینڈ ہو یوم قیامت کو، وہاں کیا موجود ہوگا موت کے بعد زندگی میں، یعنی جنت میں خصوصی بلند درجہ ہوگا ان کے لیے. آپ جانتے ہیں لوگوں کی 7 اقسام ہیں جن کو یوم قیامت کو سایہ میسر آئے گا. ان کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں. شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ایک نوجوان شخص جو پروان چڑھا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. لہٰذا میرے عزیز نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں جیسے کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ میں توانائی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، سوچیں کہ آپ وہ فرد ہیں بجائے اس کے جن سے مخالف کی کشش کو ابھاریں اپنی جانب. اس لباس میں ملبوس ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کشش ابھارے آپ کی جانب. ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ من أتاني يمشي أتيته هرولة، جو میری جانب چل کر آتا ہے میں اس کی جانب بھاگ کر آتا ہوں، اللہ فرماتا ہے. لہٰذا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی جانب آئے، بہت آسان، اس کی جانب چل پڑیں. جو اللہ کی جانب آتا ہے ایک بالشت پر اللہ اس کی جانب ہے ہر قدم پر. لہٰذا اللہ ہمیشہ جلدی آتا ہے بنسبت ہم اس کی جانب آتے ہیں. لیکن کیا ہم اس کی طرف جاتے ہیں؟ اس پر نگاہ مرکوز رکھیں. آپ اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں. تصور کریں اگر کسی نے ٹویٹ پڑھا تھا آپ کا ٹویٹ اور وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے 28 لاکھ پرستار ہیں. شیخ محمد بن عارفی مثال کے طور پر، ان کے تقریباً 30 لاکھ پرستار ہیں ٹویٹر پر محض. تصور کریں اگر وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو ٹویٹ کرتے ہیں، واو وہ ٹویٹ پڑھتے ہیں، آپ یقین کر سکتے ہیں. نہیں آپ نہیں. کیوں؟ کیونکہ صاف ظاہر ہے ہم محسوس کرتے ہیں اور یقیناً ہیں بھی غیر اہم کسی نہ کسی حد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں ہم امید کرتے ہیں کسی قدر اہمیت کے حامل ہیں. لیکن تصور کریں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے نزدیک تر آ رہا ہوں کیونکہ وہ میری طرف چل کر آتا ہے. آپ کبھی پسپا نہ ہوں گے کسی سے. اگر آپ نے کوئی بری چیز کہی تھی یا اگر آپ حمایت کرتے ہیں جس کی وہ حمایت کرتے ہیں، بالکل نہیں. آپ کبھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، دور جاتے ہوئے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جن سے مخالف کو متوجہ کرنے کے لیے لباس پہننا چاہتے ہیں تو آپ یہی حاصل کریں گے کیونکہ یہی آپ کا فوکس ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے قرب کے لیے لباس پہننا چاہتے ہیں اس کے قریب تر آتے ہوئے، تو آپ وہی حاصل کریں گے کیونکہ آپ کی توجہ مرکوز ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا. لہٰذا آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب یا پڑوس کی لڑکی کا قرب؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کے جذبات مجروح ہوں گے. ہم یہی کرتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور اسی لیے جب آپ فیس بک یا ٹویٹر پر ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے موجود ہیں اپنی جانب؟ کیا یہ آپ کی توجہ کا مرکز ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا اور اس کا نتیجہ جو بڑا عزیز بھی ہے اور شاید بہت مہنگا بھی، آپ کو ادائیگی کرنا ہوگی کبھی کبھار. لیکن اگر آپ کی توجہ مرکوز ہے میں یہاں موجود ہوں اپنے دین کے فائدے کے لیے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے مثال کے طور پر ادھر ادھر جانا، تو آپ وہی کچھ حاصل کریں گے. آپ کو سخت گیر بننے کی ضرورت ہے، توجہ مرکوز رکھنے کی، کیونکہ شیطان آئے گا ہر زاویے سے اور وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا اور مرکز نگاہ کھونا چاہے گا. اس نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ وہ کہتا ہے ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وہ کہتا ہے میں آؤں گا ان کے پاس سامنے سے، پیچھے سے اور طرفین سے انہیں گمراہ کرنے کے لیے. تم ان میں سے بہت تھوڑے پاؤ گے اپنے شکر گزار بندے. کس کے؟ اللہ کے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے زندگی عطا کرنے پر تاکہ ہم تیاری کر سکیں آخرت کے لیے. تصور کریں کوئی آپ سے کہتا ہے سنیں آؤ اور آپ اپنا او لیول امتحان دو. آپ کہتے ہیں مجھے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. نہیں نہیں نہیں، تمہیں وقت دیا گیا تھا اس کی تیاری کے لیے. محض آؤ اور اپنی قسمت آزماؤ کیونکہ یہ واحد موقع ہے. کیا رونما ہوگا؟ ہم بے حد پریشان ہوں گے، ہم احتجاج کریں گے. اللہ فرماتا ہے اپنے امتحان کے لیے آؤ
تاکہ تم پاس ہو سکو. ہم تمہیں تیاری کے لیے ایک وسیع وقت دیں گے تاکہ جب تم یوم قیامت کو پاس ہو جاتے ہو تب تم اپنا انعام اور عطیہ پاؤ گے. کیا ہمارے پاس اب وقت موجود نہیں؟ اللہ ہماری تیاری کے لیے کافی وقت عطا فرما رہا ہے. ہم آدھی رات تک جاگنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہماری توجہ کل امتحان پاس کرنے پر مرکوز ہے جو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ عطا کرے گا اگلے سال میں ترقی پانے کے لیے. کیوں ہم توجہ مرکوز نہیں کر سکتے؟ حتیٰ کہ اس وقت کے برابر جو ہم ایک امتحان کے مطالعے میں صرف کرتے ہیں جو ہمیں ترقی دے گا اگلے برس میں، اگر ہماری توجہ مرکوز ہے اور اتنا ہی وقت صرف کرتے ہیں اس امتحان کی تیاری کے لیے جو ہمیں آنے والی زندگی کے لیے گریجویٹ بنا دے گا، وہ کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. میں اگلے گریڈ میں ترقی پانے کے لیے گریجویشن کی فکر میں ہوں، لیکن مجھے گریجویشن کا کوئی فکر نہیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے. میں کہاں جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ اور اگر آپ دنیاوی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی چیز موجود ہے جو کہلاتی ہے دہرانا، دہرائی. آپ دوبارہ امتحان دیں. جس طرح وہ کہتے ہیں جب آپ دوبارہ امتحان دیتے ہیں اور اپنا سرٹیفکیٹ پاتے ہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے پہلی کوشش میں پاس کیا یا دوسری میں. بس یہ جانتے ہیں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس ایک موقع ہے اور تم نے ایک مرتبہ امتحان دینا ہے، لیکن جس وقت تم حیات ہو فیصلہ تم نے کرنا ہے. تم کتب دیکھ سکتے ہو کہ کیسے جواب دینا ہے، سب کچھ یہی ہے. یہی وجہ آج ہم یہاں موجود ہیں. کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کیسے جواب دینا ہے؟ فرض کریں کوئی پوچھتا ہے آپ سے او لیول پر ایک سوال اور وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو جواب کے لیے کتاب دیکھنے کی اجازت ہے. آپ کہیں گے ہمیں آزمانے کا کیا جواز ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے آزمانے کا کیا جواز ہے جب میں کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ فرماتا ہے آگے بڑھو اور کتاب پڑھو. ہم نے تو ابھی کتاب بھی نہیں پڑھی اور ہم امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں. ہماری توجہ کا مرکز کہاں ہے؟ لہٰذا اگر ہماری توجہ کا مرکز درست ہے تو یہ طور طریقے سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے گا. قرآن کی تلاوت کرنے سے. اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کیسے جاننے کی توقع کرتے ہیں امتحان کس کے متعلق ہے؟ آپ کیسے جاننے کی توقع کرتے ہیں ہم کس پر توجہ مرکوز کریں؟ کبھی کبھار نوجوان لوگوں کے ساتھ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہ تک نہیں جانتے یہ کس بابت ہے اور وہاں کوئی ہے چیز. یہی وجہ ہے کہ ہم لیمبورگنی اور فراری کی کوشش میں مبتلا ہے اور کشف میں مبتلا ہے سیل فون کی، آئی فون اور وغیرہ وغیرہ، اور کشف میں مبتلا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی اور زیورات کی جو مختلف چیزیں ہیں اور میک اپ اور وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. ہماری توجہ اس قدر مرکوز ہے کہ ہم بیٹھ کر پیغامات لکھتے ہیں. کبھی کبھار واٹس ایپ میسج دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں حیرانی ہے کون فارغ بیٹھا ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف کرتے ہیں اپنی توانائی اور کوشش اور سوچیں کسی چیز کے حصول کے لیے. آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اور میں نے صبح پڑھا اور ہنسا اور میں آواز بلند ہنسا اگرچہ میں اکیلا تھا. انہوں نے کہا کسی عورت کو کبھی نہ رلاؤ، اس کے آنسو بے حد قیمتی ہیں. لہذا میں اب سوچ رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ اسے رلانا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں؟ سوال ہے کیا آپ ایک عورت کو رلانے کی استطاعت رکھتے ہیں جب اس کے آنسو بے حد قیمتی ہیں؟ لہذا میں حیران ہو رہا ہوں. انہیں باتیں کرنی چاہیے تھی بابت اس نے کیسے تخلیق پائی اور وغیرہ وغیرہ، نرم فطرت. اب جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جیسے ہی آنسو گرتے ہیں، جیسے پہلے چیز کو وہ چھوتے ہیں، وہ میں نہیں جانتا آپ اسے کیا کہتے ہیں، کوئی چیز جو آپ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں پلکوں پر، کیا کہلاتی ہے؟ آئی لیش. ماشاءاللہ میں نے سنا بھائی کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، آپ جانتے ہوں گے بھائی. لہذا وہ کہتے ہیں اس کی قیمت کچھ زیادہ ہے، مثال کے طور پر 100 روپے. لہذا آپ میں سے گڑبڑ کرتے ہیں، تب وہ نیچے آتا ہے اور ریولون کو چھوتا ہے، اس کی قیمت کس قدر زیادہ ہے. تب یہ ڈی اینڈ جی سے ٹکراتے ہیں. ڈی اینڈ جی کسے کہتے ہیں؟ ڈی اینڈ جی میرا خیال ہے اس کے مطلب ہے ڈراپ ڈیڈ گورجیس، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایک ڈی بھول گئے ہیں. لہذا میں نے کہا اینڈ جملے سے نکال دیں اور ایک ڈی ڈال دیں، یہ بہتر ہو جائے گا. لہذا وہ کہتے ہیں ڈی اینڈ جی اور تب وہ کوئی اور چیز حاصل کرتا ہے اور یہ نیچے آ جاتا ہے اور آپ 1500 روپے ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تصور کریں کون وہ سوچتا ہے. آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر بھی ہم اپنی بیویوں کو رلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری مرکوز ہے توجہ جنت کمانے پر. اور اگر بیویاں ہمیں رلاتی نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش باش گھرانے عطا فرمائے اور ہمیں وہ بنا دے جن کی توجہ حقیقت میں مرکوز ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس قدر عطیات عطا فرماتا ہے. ہم بیٹھتے ہیں اور کسی قدر سوچتے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا. ہم اسے سننے پر بھی تھوڑا بہت وقت خرچ نہیں کرتے. کیا عالم اس علاقے کا کہتا ہے کبھی کبھار ہم تحریک نہیں پاتے ہیں ایک بڑے لیکچر سے جو ہو سکتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ جو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے. کیا آپ نے سنا اسے؟ جواب ہے ہاں میں نے گفتگو سنی، لیکن آپ نے اس بابت کیا کیا؟ کیا اس نے ارتکاز توجہ میں مدد کی؟ اور آپ کہتے ہیں او چند دن کے لیے تب ہم کھو چکے.
اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو حقیقت میں یقین رکھتے ہیں اس کی رحمت پر، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جانب رجوع کرنے کے مواقع عطا فرماتا ہے، بہتر فرد بننے کے۔ اور معلوم ہے آپ کیسے فرد بہتر بن سکتے ہیں؟ اپنی بری عادت ترک کرتے ہیں، خواہ یہ جوا ہے، خواہ یہ فحاشی ہے۔ فحاشی حقیقت میں ہے اس دور کا بحران، یہ ذہن پر اس قدر برے اثرات مرتب کرتی ہے، اور روحانی طور پر اور تعلقات پر اور شادی پر اور بچوں پر اور کنبے پر اور ماحول پر، واللہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار سے بڑھ کر مہلک ہے۔ اور اس کے باوجود ہم اسے بار بار سنتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس میں ملوث دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں۔ لیکن ہم اس بارے میں بات کریں کیونکہ واللہ یہ آپ کے درجے کو گراتی ہے، جانوروں سے بھی کم سطح پر۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور وہ ہماری خامیاں معاف فرمائے، اور وہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے ذہن پاک اور صاف ہیں، ہمارے دماغ کو، سوچ کو، ہماری نظر کو، ہمارے لباس کے انداز کو اور روحانی عمل کے طریقے کو۔ اللہ ہم سب کو پاکیزہ بنائے، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، دشمن کی نگاہ مرکوز ہے ہماری توجہ ہٹانے پر، اشتعال دلانے پر، اور وہ اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں اشتعال دلاتے رہیں گے اور وہ نہیں رکیں گے۔ ہم نے جس پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جس میں سے کچھ لوگوں نے حصہ لیا ہوگا 1 ملین لوگوں کی مارچ میں، لیکن ہم نے ابھی تک مسجد کی جانب مارچ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 1 ملین مارچ میں حصہ لیا ویڈیو کے خلاف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر بنی تھی، لیکن اب تک ہم نے مسجد تک مارچ نہیں کی۔ مسجد کی جانب وہ 1 مارچ بہت زیادہ حاصل کرے گا آپ کے لیے اور امت کے لیے بنسبت اس 1 ملین مارچ سے جو کچھ حاصل ہوا، لیکن ہماری توجہ مرکوز نہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ رد عمل کیا ہونا چاہیے اشتعال دلانے کے لیے، اور تب انہوں نے ہمیں اشتعال دلایا، لہذا دونوں طرح ہم ان کے کنٹرول میں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس کا سوچا ہے؟ انہوں نے سکھایا کہ رد عمل کیسے دینا ہے، اشتعال انگیز، تب وہ ہمیں اشتعال دلاتے۔ ہم نے اپنا سبق بخوبی سیکھا ہے کیسے رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے، لہذا ہم نے رد عمل کا اظہار کیا جیسے انہوں نے چاہا، اس طرح نہیں جس طرح نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی کہتا ہے بہن یا بھائی آپ غنڈہ گردی کے خلاف کیسے رد عمل کرتے ہیں، کیا یہی راستہ ہے پیغمبر کا؟ وہ کہتا ہے یہ بکا ہوا ہے، یہ کٹ پتلی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، جھنڈے نہیں جلانے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ۔ واللہ اگر آپ جھنڈوں کو شمار کرتے ہیں جو جلائے گئے تھے اور آپ نے گنے، یا وہ رقم جو اس کے لیے استعمال کی گئی تھی، آپ انڈونیشیا میں ایک پورے دیہات کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ سہارا بن سکتے ہیں 10,000 بے گھر لوگوں کا اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب میں کہتا ہوں 10,000 بے گھر، میں سنجیدہ ہوتا ہوں۔ جائیں اور اعداد و شمار کا مطالعہ کریں کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے مارچ کیا تھا، کیا اس نے کوئی چیز تبدیل کی؟ معاملے کی حقیقت یہ ہے وہ جو دین کی جانب رجوع کر چکے ہیں، اس بے ادبی کے نتیجے میں انہیں تبدیل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ وہ بہت سے ہیں، ہم میں سے اچھے لوگوں نے اس موقع کو استعمال کیا پیغام دینے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ان کو جو اسلام پر ابھی یقین نہیں رکھتے، ان کی توجہ مرکوز ہے، وہ جانتے ہیں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ساتھ خوش ہوگا اگر میں نے موسیقی نہ چھوڑی، میں نے فلمیں دیکھنا ترک نہ کیا اور وغیرہ وغیرہ؟ یہ مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں، اور میرے دین کو میں نے ترک نہیں کیا۔ برا لباس پہننا میں نے ترک نہیں کر سکتا، بدکاری سے رشتہ میں جوا نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، مثال کے طور پر منشیات اور کلب بازی اور وغیرہ وغیرہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اس قدر چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں شور مچاتا ہوں کہ میں نے مارچ میں شرکت کی، ماشاءاللہ میں نے مارچ میں شرکت کی، لہذا میں نے مارچ میں شرکت کی، جس کا مطلب ہے میری جنت پہلے ہی تیار ہے۔ کیا صحیح ہے؟ توجہ مرکوز کرنے کو کیا سمجھا جائے؟ آپ کی زندگی کی تبدیلی۔ میں نے چند روز قبل ملائیشیا میں کہا تھا، دشمن توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور دین اور آپ کے پیغمبر سے، لہٰذا وہ ظاہری طور پر دکھاتے ہیں کہ، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا اس حوالے سے وہ دشمن ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن سر فہرست وہ حقیقت دکھاتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ منافق نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم
شہادت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے افعال ہمارے دعوے سے مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے افعال مکمل طور پر مختلف انداز کے ہیں۔ لہذا کون منافق ہے؟ وہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر قائم نہیں رہتے، یا وہ جو اپنے دعوے پر قائم رہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ سبحان اللہ، بہت آسان۔ لہذا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر قائم رہنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیا وجہ کہ ہم اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، اپنے معاشروں میں اور اپنی برادریوں میں ہم بے حد منقسم لوگ ہیں، اس قدر منقسم کہ اگر ایک مسجد موجود ہے تو لوگ دو میں بٹے ہوئے ہیں، ان دو میں سے ہر ایک ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ ہم کس قدر بری طرح منقسم ہیں، اور ہر شخص کہے گا کہ وہ مسلمان نہ تھا اور یہ والا مسلمان نہیں۔ خلق خدا کی جانب توجہ مرکوز کروانے کی بجائے، اور بجائے باہم اکٹھا ہونے کے، یہ کہنے کے کہ ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم نوٹس کا تبادلہ کر سکتے ہیں، اور بالآخر حتمی طور پر ہم اسے تسلیم یا مسترد کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی درست طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے کو پکارنے کی بجائے گندے ناموں سے۔ اور ہر شخص بذات خود مسلمان ہے۔ دن کے اختتام پر یہ میں اور میرا چھوٹا سا گروہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے گروہ سے ایک اور گروہ ہے، اور آپ نصف گروہ یقین رکھتے ہیں کہ دوسرا نصف کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ زمانے کی بیماری ہے، ہر ایک سوچتا ہے محض میں ہی ایک ہوں۔ كل حزب بما لديهم فرحون۔ ہر چھوٹا گروہ خوش ہے اپنے آپ میں تن تنہا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیں عطا فرمائے قرآن اور سنت مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج ہمیں شدید ضرورت ہے اسلام کی تعلیمات کی جانب رجوع کرنے کی۔ محض ہم یہ کر سکتے ہیں اسلام کی تعلیمات کو جانتے ہوئے۔ ہمیں سے کوئی تیار ہے حقیقت میں زیادہ کرنے کے لیے دین کے متعلق؟ یہ اس قدر آسان بن چکا ہے۔ اگر آپ ٹیوٹر چاہتے ہیں، آپ انہیں نیٹ پر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بطور ٹیوٹر چاہتے ہیں، آپ ان کی تعلیمات کے ایک خوراک لے سکتے ہیں ہر روز، اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے MP3 میں لے سکتے ہیں اور اپنی گاڑی میں ڈال سکتے ہیں، یا اپنے چھوٹے آئی پوڈ یا چھوٹے MP3 پلیئر میں، اور پلگ اپنے کانوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جب ہم نوجوان کو دیکھتے ہیں چھوٹے MP3 پلیئر کے ہمراہ ایئر فون لگائے ہوئے، اکثر اوقات وہاں ہوگا محض، جس کا مطلب ہے ان کے سر میوزک سے کنٹرول ہو رہے ہیں جسے وہ سن رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے۔ اور کب آپ نے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیوں وہ نہیں سن سکتے کہ یہ کتنا اونچا ہے؟ وہ بول رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ اونچا ہے، بے حد زیادہ اونچا، لہٰذا وہ آپ پر چلا رہے ہیں۔ آرام سے پرسکون رہو، یہی وجہ ہے، یہی وجہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنا سر ہلاتے ہوئے، محض لگے رہیں، ان پر مسکرائیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ہم نئی نسل کے حامل ہیں لوگوں کی جو ان MP3 پلیئرز کا استعمال کر رہے ہیں قرآن کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کے لیے۔ آپ داد کے مستحق ہیں، آپ دوبارہ مرکز نگاہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ مرکوز ہے، نا امید نہ ہو۔ ہم میں سے کسی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خارج ہو چکے ہیں مکمل طور پر، کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان ہے، اس نے وعدہ کیا تھا ہمارے سامنے اور پیچھے اور اطراف سے ہمارا انتظار کرنے کا راستے میں، اور اس نے وعدہ کیا تھا جیسے ہی میں ان تک پہنچوں گا تم دیکھو گے میں کیا کروں گا۔ لہٰذا شیطان آتا ہے، جب ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ آتا ہے اور ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہ مرکز نگاہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس سے کھو بیٹھیں۔ بذریعہ SMS جو ہمیں ملا اسکول کے ایک دوست سے، ایک چھوٹا شعلہ ہماری اسکول کی زندگی کے دوران، اور میں شادی شدہ ہوں، ہمارا کئی بچے، پیغام ہم اسے چھپاتے ہیں، اور اسے مٹانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبر محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کا نام ہے، مثال کے طور پر مجھے نام ہی لینا چاہیے کیونکہ اس نام کی بہنیں موجود ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ اسے عبداللہ کے طور پر محفوظ کر لیتا ہے۔ عبداللہ، استغفر اللہ، اللہ کا بندہ، اعوذ باللہ، بلکہ آپ کو کہنا چاہیے عبد الشیطان۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیونکہ آپ ایک فیملی ناموں کو میل ناموں سے سیو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بیوی سے نہ دیکھے۔ یہ سب مرکز نگاہ کھو دینا ہے۔ کس نے آپ کے مرکز نگاہ کو کھویا؟ لیکن آپ ایک اچھے شخص ہیں، آپ شاندار خاوند ہیں۔ وہ SMS محض چند منٹ سے زیادہ خوشی نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد مصنوعی
سطح اس خوشی کی آپ کو اتنا پست کر دے گی، آپ اپنا پورا کنبہ کھو سکتے ہیں اور اپنی تمام تر نسل، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس پچھتاوے سے جو گناہ کے بعد آتی ہے محض وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے نقصان برداشت کیا ہے، اور ہم اپنے آزمانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر مرکز نگاہ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، ناجائز تعلقات ختم کر دیں، مکمل طور پر ان کو ختم کر دیں، اور جو آپ کے پاس ہے اسے مرکز نگاہ بنائیں۔ آپ کبھی نہیں خوش رہ سکتے اور اطمینان سے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ تمام دنیا کی عورتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیسے؟ اور یہ ہمارے ساتھ رونما ہوتا ہے جب ہم گھر جاتے ہیں، ہم فوکس کھو دیتے ہیں اور ہم درست بن جاتے ہیں اپنی زبانوں میں یا رویوں میں، اور جس لمحے ہم باہر نکلتے ہیں اور ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے، راہ چلتی کم عمر خاتون کی، جب ہم بازار گئے ہمارا رویہ بہترین تھا، اللہ اکبر، اور اتنا بہترین کہ وہ ہم کرتے ہی نہیں جو کرنے گئے تھے۔ ہم دراصل آپ کی وہ بھرپور مسکراہٹ اور وہ آپ کے دانت دیکھ رہی ہے۔ سوری سر، آپ ان کو کیسے سفید رکھتے ہیں؟ آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میری بیوی نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا یہ، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں میں کیوں یہ مثالیں دے رہا ہوں؟ یہ حقیقی زندگی کی مثالیں ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ شیطان ہمارا انتظار کر رہا ہے، لہذا شیطان کو پہچانیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان آپ کا بالکل اعلانیہ اور کھلا دشمن ہے، ایسا ہی تصور کریں، اسے ایسا ہی تصور کریں، اسے ایک کھلے اور اعلانیہ دشمن کی طرح سمجھیں۔ یقیناً وہ لوگوں کے اپنے گروہ کو بلاتا ہے جہنم کے شعلوں کی جانب۔ ہم میں سے کتنے اس سمت میں جانا چاہیں گے؟ برائے مہربانی میرے بھائی اور بہنوں، فوراً دوبارہ مرکز نگاہ بنا لیں، اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے راستے پر چلتے ہوئے آپ کے پاس موٹر گاڑی ہے اور آپ کے پہیے توازن کھو رہے ہیں یا ٹیڑھے ہو گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی اچھائی نہیں، کوئی مزہ نہیں ڈرائیونگ میں، چاہے یہ ایک مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، کیونکہ 1 ملی گرام کا سکہ آپ کے ٹائر سے غائب ہے۔ آپ جانتے ہیں 1 ملی گرام سکہ بنا دیتا ہے آپ کی سواری کو غیر آرام دہ، کہ آپ آرام اور سکون میں نہیں ہیں، اور آپ یقیناً رکیں گے اور اسے دوبارہ سیدھا کروائیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں، جیسا کہ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، رک جائیں اور اس 1 ملی گرام برائی اور بدی کو دوبارہ ہم آہنگ بنائیں جو آپ میں موجود ہو سکتی ہے، اور یاد رکھیں اگر یہ غلط جگہ پر رکھی جاتی ہے آپ لطف اندوز نہ ہوں گے جنت کی سہولت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ عطا فرمائے، بے حد اہم ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں احتیاط عطا فرماتا ہے دوبارہ ارتکاز کا، اور شیطان ہمیں دیتا ہے اپنی چھوٹی سی خوبصورتیاں ہماری توجہ ہٹانے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے تیار ہیں حقیقت میں شیطان کو پہچاننے کے لیے جو ہمیں متاثر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ فی الفور نپٹنے کے لیے تاکہ ہم مل سکیں اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ آپ مشکل زندگی کے حامل ہیں، کچھ لوگ درخت کے نیچے رہتے ہیں، کچھ لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے پاس نہیں ہیں وہ سہولتیں جو دوسرے کے پاس ہیں، لیکن میرا یقین کریں اگر ان کی توجہ مرکوز ہے وہ بہت زیادہ حاصل کریں گے۔ اگر ان کی توجہ مرکوز ہے وہ خوش ہیں اور زیادہ مطمئن کسی دوسرے کی نسبت سے۔ اور یہ مجھے ایک اور دلچسپ نکتے پر لاتا ہے، آپ جانتے ہیں آزردگی، اکثر اوقات ہم آزردگی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہم مرکز کو بیٹھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے اکثر اوقات، جب میں کہتا ہوں کہ اکثر اوقات، یہ ایک یا دو مستثنا ہو سکتے ہیں، اکثر اوقات ہم آزردگی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہم مرکز کھو چکے ہیں۔ لوگ کیوں آزردہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو وہ چاہتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں۔ زیادہ تر آزردگی اسی سے وابستہ ہے، اس میں سے کچھ طبی بیماری سے وابستہ ہیں۔ ہو سکتی ہے اکثر اوقات میں نے اس سے شادی کرنی تھی اور آپ نہیں کر سکے اور مکمل طور پر افسردہ ہو گئے اور فوکس کھو دیا۔ آپ جانتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کہتے ہوئے ہمارے عزیز والدین جو یہاں موجود ہیں، آپ بچوں کو مت روکیں شادی کرنے سے جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ عمدہ مسلمان ہیں یا وہ عمدہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہیں، یاد رکھیں وہ دن گزر گئے جب آپ روک اور باز رکھ سکتے تھے۔ میرا کام آپ کو بتانا ہے، آپ اسے سنیں۔
یا بہرے بن جائیں. اگر میں یہ اصطلاح استعمال کروں، اگر وہ کہیں شادی کرنا پسند کریں اچھے لوگوں میں، یا کوئی یہ سب قبول کرنے کو تیار ہے، یہ کبھی کبھار ہماری پسند کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اسے روکے ٹوکے مت. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ملے، غالباً آپ ماحول تخلیق کرنے کے قصوروار ہوں گے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو باہر کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں. یاد رکھیں، وہ ڈگری حاصل کریں گے اور نیز وہ واپس آئیں گے غالباً ایک ڈگری سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب آپ انہیں بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں اور خبردار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کبھی کبھار وہ 4 برس تک گھرے رہتے ہیں اس ماحول میں، 5 یا 6 برس ماحول میں. حقیقت کو تسلیم کریں، یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے، آپ انہیں آن لائن تعلیم دلوا سکتے ہیں، اور آن لائن آپ ہنوز کبھی کبھار ویسا ہی نتیجہ حاصل کریں گے. لہٰذا یہ سب آپ پر منحصر ہے اور آپ کی مرکز نگاہ، اور آپ نے اپنے بچوں کی نگاہ کہاں مرکوز کروائی ہے، یہ ضروری ہے. میں ایک والد نہیں ہو سکتا جس کی توجہ مرکوز نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی توجہ مرکوز رہے. اب آپ ایک چکر چلانے میں مصروف ہے اور بچہ اس بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیسے بات کرے. آپ کیا سوچتے ہیں وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کہے گا آپ مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے روک رہے ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اتنی دیر سے چکر چلا رہے ہیں ایکس وائی اور زیڈ کے ساتھ. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے تمہیں کس نے بتایا، اور جب آپ کہیں گے کہ تمہیں کس نے بتایا تو واقعی یہ سچ ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے بھائی آپ نے فون کیوں چرایا ہے، وہ کہتا ہے لیکن آپ کو کس نے بتایا، اس کا مطلب ہے اس نے چرایا. یہ تصدیق ہے. لہٰذا ہم کیسے مرکز نکاح کھو سکتے ہیں اور بچوں سے اسے اپنانے کی توقع کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مرتبہ آپ شادی کر لیتے اور آپ کے بچے ہیں، تب زیادہ ضروری ہے کہ توجہ مرکوز رکھی جائے. اور یقین کریں آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کی توجہ مرکوز ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کا مقصد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کوئی طریقہ نہیں کہ ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں خوشی کے مالک کو ناراض کرتے ہوئے. اور ہم یہ جانتے ہیں خوشی کیسے حاصل ہوگی، خوشیوں کے مالک کو اپنے ساتھ برہم کر لینے سے. کیسے میں کیسے برکت اور رحمت حاصل کر سکتا ہوں اپنی دولت میں، جب میں نے وہی دولت کمائی دولت کے مالک کو ناراض کرتے ہوئے. اللہ اکبر. چنانچہ ہمیں دوبارہ متوجہ ہونا ہے. دلچسپی کی بات ہے کبھی کبھار ہم معاہدہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں آپ کو اتنا انٹرسٹ دوں گا. آپ جانتے ہیں کاروباری لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سنو بھائی، مقدس پیغمبر سود نہیں لیتے تھے، وہ لفظ دوبارہ سننا نہیں چاہتا، لیکن اب یہ مجھے دے دو. کیا آپ نے یہ سنا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سود نہیں لیتے تھے. میں یہ لفظ دوبارہ سننا نہیں چاہتا، لیکن ابھی مجھے یہ دے دو. اللہ اکبر. جس کا مطلب ہے کبھی کبھار ہم لالچی بن جاتے ہیں، اپنے لالچ میں ہم حرام کماتے ہیں. کتنی مرتبہ لوگ جاتے ہیں رسالے کے اسٹور پر اور خاموشی کے ساتھ وہ ایک گندا رسالہ اٹھاتے ہیں اور وہ اسے خریدتے ہیں. آپ مرکز نکاح گم کر چکے ہیں. آپ کبھی ان عورتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں. اور آپ جانتے ہیں ایک موقع تھا کہ آپ جنت میں ان سے بہتر لے سکتے تھے. آپ اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں. لہٰذا اسے چھوڑ دیں، اپنی رقم بچائیں اور آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کا موقع پائیں اپنے خوابوں کی، اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر. میں ہمیشہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں آپ اس دنیا میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اس کا نام لے، تب آپ کو بتائیں گے گاڑی، موبائل فون، یہ اور وہ. اب جانتے ہیں ایک عورت ایک مرد وہ کسی چیز کا نام لیں گے. میں پسند کرتا ہوں وہ پس منظر، وہ جگہ، کوئی گھر، ایک کچن. کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے ہر چیز جو آپ بولتے ہیں وہ صرف اس زمین سے ہے، کچھ بھی زمین سے باہر نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ؟ آپ ایک خوبصورت رولیکس چاہتے ہیں جس کا شیشہ ریس سے بنایا گیا ہے، دباؤ اور درجہ حرارت سے شیشہ بنا، کان سے کروم حاصل کیا گیا، غالباً زمبابوے سے. اللہ اکبر. تب کیا ہوا؟ اس کا لیدر کا پٹا ہے، یہ گائے سے ہے غالباً. اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز موجود ہے وہ بھی یہاں سے ہے. کوئی چیز پلوٹو سے، کوئی چیز زہرہ سے، کوئی چیز مریخ سے، کچھ نہیں. کوئی چیز حتیٰ کہ زمین کی آب و ہوا کے باہر سے قطعی نہیں. یہ آپ کا معاون نہیں ہو سکتا. جن سے مخالف کا ایک فرد کس سے تخلیق کیا گیا ہے؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللہ نے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا اور تم اس میں واپس جاؤ گے اور تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. لہٰذا وہ بھی مٹی سے ہیں، زمین کی. آپ نے ابھی ایک چیز نہیں دیکھی جو زمین کی آب و ہوا کے باہر سے ہو اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ خوب ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جنت میں
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اس میں وہ موجود ہے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کان نے کبھی نہیں سنا، اور کسی روح یا دماغ یا دل نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، حتیٰ کہ تھوڑا سا بھی نہیں. لہذا اگر آپ سوچیں کچھ، جنت میں اس سے بہتر چیز موجود ہوگی، لیکن وہ نہیں. یہی وجہ ہم کہتے ہیں آپ کا جیون ساتھی کامل ہوگا، صورت اور انداز جو آپ چاہتے ہیں، سوچیں جیسی آپ چاہتے ہیں، ہر چیز آپ کی پسند کے مطابق، بمطابق سوچ. کیا آپ اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ عطا فرمائے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں بھول جائیں. اس دنیا میں کوئی بھی اس طور نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی اس انداز کا نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں. ہمیں شناخت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں شناخت عطا فرمائی. میرے انگوٹھے کا نشان، میرا چہرہ، میری آنکھیں، ناک، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس میں تبدیلی، بے ادبی اور گستاخی ہے. حقیقت میں وہ بے ادبی ہے. لیکن جنت میں آپ دیکھیں گے جیسے دکھنا چاہتے ہیں، اور اندازہ کریں جب کوئی آپ کو دیکھے گا وہ ویسا دیکھے گا جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. ایک فرد، لیکن نظر آنے کے مختلف انداز. اللہ اکبر! کیا دماغ نہیں گھومے گا؟ کوئی چیز سمجھ سے ماورا. آپ دکھائی دیں گے جیسا آپ دکھائی دینا چاہیں گے، آپ بولیں گے جیسا آپ بولنا چاہیں گے. اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے. ہم بہت جلد مرکز نگاہ کھو دیتے ہیں. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نہیں، آپ کھو دیتے ہیں. مطلب آپ اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، آئندہ کو فراموش کرتے ہوئے. ہم دنیا سے محبت کرتے بھول کر آخرت کو. ہم دنیاوی زندگی سے محبت کرتے موت کے بعد کی زندگی کو فراموش کرتے ہوئے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے حیات تھے، جو رخصت ہو چکے ہیں، وہ اپنی قبور میں ہیں. کیا ان کی مدد کرے گا؟ ان کے اعمال ہیں، لہذا سمیٹ لیں اس قدر اعمال جس قدر سمیٹ سکتے ہیں رخصت ہونے سے قبل، کیونکہ یہ وہ ایسا وقت ہے آپ کو شدید ضرورت ہوگی ان اعمال کی. اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا مجھے مردے کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیا مجھے مردے کے لیے یہ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا مجھے مردے کے لیے وہ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا مجھے مردے کے لیے 3 دن بعد بیٹھنے کی اجازت ہے؟ کیا ہم 1 برس بعد بیٹھ سکتے ہیں مردے کے لیے؟ کیا ہم مردے کے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ ہر مردے کے لیے کرنا چاہتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی بہن، آپ نے اپنے لیے کیا کیا جبکہ آپ زندہ ہیں؟ اللہ اکبر! کیا میں مردے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر سکتا ہوں؟ کیا میں مردے کے لیے ایک کنواں بنا سکتا ہوں؟ کیا میں مردے کے لیے 200 قرآن چھپوا سکتا ہوں؟ مطلب وہ مردے کو عطیہ دینا چاہتے ہیں. لیکن بھائی جب آپ زندہ ہیں آپ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس شخص نے قرآن کی تلاوت نہیں کی اپنی زندگی کے دوران تب وہ نقصان میں ہے. اگر اس شخص نے اپنی دولت استعمال نہیں کی مسجد تعمیر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے دوران، تب سبحان اللہ ان کے پاس اس قدر دولت تھی تب وہ بخیل بن کر بیٹھے رہے اور وہ اسے روزانہ گنتے تھے. صرف ان کے وارث لڑنا جھگڑنا شروع کریں گے، بلکہ ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی وہ مسجد نہیں چاہتے، آپ کیوں اسے تعمیر کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ اسے نہیں چاہتے. وہ دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں طوائفوں پر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. فرانس میں ایک اعلیٰ زندگی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ جانا جو گناہوں سے بھرپور ہوئے اور وہاں چھٹیاں گزارنے جانا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. انہوں نے تردد نہ کیا، وہ دولت خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے. درست سمت میں ہم میں سے کتنوں نے تعمیر کروائی جو اب ہم ان کے لیے چاہتے ہیں. آپ اپنے لیے کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ کیا آپ کی توجہ مرکوز ہے؟ یا آپ ان میں سے چاہتے ہیں کہ وہ نگاہ مرکوز رکھیں آپ کی جنت پر جو پہلے ہی جا چکے ہیں؟ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا؟ جب آپ رخصت ہو چکے ہیں آپ چاہتے ہیں دوسرے توجہ مرکوز کریں. کس پر؟ جس پر آپ نے توجہ مرکوز کرنی تھی. لہٰذا شیطان ان کی توجہ آپ کے لیے قرآن پر مرکوز کرواتا ہے جب انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. لہٰذا دیکھیں شیطان کیسے ہمیں وغلاتا ہے. بھائی اور بہنوں، پڑھیں جبکہ آپ زندہ ہیں، خیرات کریں جبکہ آپ کے پاس دولت ہے، نیک کام کریں، نماز ادا کریں جبکہ آپ حیات ہیں، حج کے لیے جائیں جبکہ آپ جا سکتے ہیں، مناسب لباس پہن سکتے ہیں. اور یاد رکھیں وہ آپ کی مدد کو آئے گا. جیسے ہی آپ رخصت ہوتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے. در حقیقت یہ آپ کی مدد کو آئے گا، حتیٰ کہ آپ تھوڑا سا ہی اس کے پاس سے گزریں آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اور پھر خوبصورتی اس آیت کی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقیناً وہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، محض یہ کہتے نا کافی نہیں ہے، تب وہ مرکز نگاہ بناتے ہیں. استقامت کا مطلب ہے راستے پر ثابت قدم. راستے پر ثابت قدم. آپ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور آپ نے راستے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اس پر ثابت قدم رہیں. ان پر فرشتے نازل ہوں گے انہیں بتاتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہیں اس دن، کوئی غم نہیں. ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لہذا فرشتے نازل ہوں گے اور انہیں بتائیں گے فکر نہ کرو، ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم اسے حاصل کرنا پسند کریں گے. اور یہی وجہ ہے ہمیں راستے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. اور فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت جس پر تمہاری توجہ مرکوز ہے تمہاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے ہر مرتبہ اللہ فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. ہر مرتبہ وہ ایمان والوں کی بات کرتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہے. وہ مرکز نگاہ ہے، وہاں مرکز نگاہ ہے. اب ایک آیت مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ہمیں بتا دیں راستے پر توجہ مرکوز رکھو. راستہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. در حقیقت یقیناً یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، لہٰذا اس کی پیروی کرو. صراط مستقیم پر چلو اور اس راستے کی پیروی نہ کرو جو گمراہی کی جانب لے جائے. وہ تمہیں دین سے دور کر دے گا، وہ تمہارا مرکز نگاہ کھو دے گا. ہم ہمیشہ ایک شخص کی مثال دیتے ہیں، ہم اسے دوبارہ پیش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک شخص تھا جو ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا اور وہ ریل گاڑی کے انتظار میں تھا شمالی جانب جانے کے لیے، جبکہ وہ پلیٹ فارم کی غلط سمت پر کھڑا تھا. لہٰذا وہ اس ٹرین میں سوار ہو گیا جو جنوب کی طرف جا رہی تھی. وہ پوچھے بغیر اس گاڑی میں سوار ہو گیا. یہ مرکز نگاہ سے محروم ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا ہے. واللہ ہم میں سے کچھ اس شخص کی مانند، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہمارا دین کس بابت ہے. لہٰذا آپ نے سائن نہیں، نشاندہی کرنے والا پڑا شمال اور جنوب کی. وہ شمال کی جانب جانا چاہتا تھا، وہ جنوب کی جانب چلنے والی گاڑی میں سوار ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے پیغام بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کس بابت ہے. لہٰذا جب وہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے، یہ ایک سلیپ پر تھا، آپ جانتے ہیں دیوار سے لگا سونے کا تختہ، نیچے لوگ بیٹھے ہیں، وہ سونے کے لیے اوپر چڑھ گیا. اور 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہے ہم کس قدر دور ہیں اس شمالی مقام سے. لوگوں نے کہا ہم جنوب کی جانب جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے عجیب، آج گاڑی نصف شمالی جانب جا رہی ہے اور نصف جنوبی جانب. تصور کریں اس کا مرکز نگاہ غلط ہے، اس نے کوئی چیز نہ دیکھی. جب وہ پلیٹ فارم پر آیا وہ غلط گاڑی میں سوار ہو گیا. 4 گھنٹے بعد اس کی تصحیح کی گئی، لیکن اس نے تصحیح ماننے سے انکار کر دیا اور حقیقت میں وہ ہنوز یقین رکھتا ہے وہ جا رہا تھا شمال کی جانب. تصور کریں اصل یقین ہے، اور یہی کچھ ہم جنت کے ساتھ کر رہے ہیں. حیران کن، ہمیں یقین ہے کہ ہم شمال کو جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے افعال ایک دوسرے سمت جانب جا رہے ہیں. اور جب کوئی بنگلور میں تمہارے گھروں میں آتا ہے ہمیں بتانے کے لیے سنیں ہم حقیقت میں ایک دوسری سمت کی جانب جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں عجیب، نصف لوگ وہاں جا رہے ہیں، دوسرے نصف وہاں جا رہے ہیں، اور ہم مسلسل غلط سمت کی جانب چل رہے ہیں. کیا معاملہ ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم مرکز نگاہ کھو چکے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، یہ مسئلہ نہیں کہ ہم کیا سطح حاصل کر چکے ہیں، ہم ہمیشہ ہنوز بہتر ہو سکتے ہیں اپنے آپ سے. اور یاد رکھیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ایک موقع اپنے قریب ہونے کا، مت تصور کریں کہ دیگر اس کے قریب نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. کتنے نیک اعمال موجود ہیں، ہزاروں نیک اعمال موجود ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں کتنے اعمال سنتیں موجود ہیں؟ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں. ٹھیک، لہذا اگر آپ مصروف ہیں 20 نیک اعمال میں،
کوئی 40 نیک اعمال میں مصروف ہو سکتا ہے، لیکن ان سے مکمل طور پر مختلف جن میں آپ مصروف ہیں۔ لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں، آپ سوچنا شروع کرتے ہیں یہ شخص مذہبی نہیں، لیکن ٹھہریے، وہ دیگر اعمال میں مصروف ہیں، غالباً آپ سے مزید بڑھ کر معیار اور مقدار میں، حتیٰ کہ آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا جج نہ بنے، کتاب کا فیصلہ کور دیکھ کر نہ کریں۔ اگر اللہ نے پردہ کرنا آپ کے لیے آسان بنایا ہے نقاب کے ذریعے، کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن کسی ایسے کی جان میں نہ دیکھیں جو موجود نہیں اس سطح پر، اور یہ سوچیں کہ یہ لوگ دین پر نہیں ہیں۔ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی ہے الحمدللہ، کبھی بھی بے ریش کی جانب نہ دیکھیں اور یہ نہ سوچیں ان کی وہ سطح نہیں ہے۔ غالباً وہ اپنے والدین کی عزت کرتے ہوں اور آپ نہیں کرتے، غالباً وہ چغلی نہیں کرتے اور آپ کرتے ہوں، سبحان اللہ، غالباً وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہوں اور آپ نہیں اٹھتے۔ لہذا نیک اعمال بہتات میں ہیں اور وہ اس قدر نہیں ہیں جو آپ اکیلے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہمارے دروازے کھولے، وہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ترک کرنے کی، چغلی، بہتان، گپ شپ اور دیگر تمام برائیاں جن کا تذکرہ میں نے دوران گفتگو کیا ہے۔ کئی پہلو اور مسائل جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل کے لوگ ان میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں ہم انسان ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو ڈٹ سکتے ہیں۔ حقیقت میں عزت اور احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شخص آپ کے فرمان کی پیروی کے ذریعے ممکن ہے، وہ اور کچھ نہیں چاہتے، فقط یہ کہ ہم ان کی مثال کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں، ان کے احکامات کی پیروی کریں، یہ یقین ہو کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے باز رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمیں کسے مرکز نگاہ بنانا ہے، ہمیں کسے مرکز نگاہ بنا رہے ہیں اور اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے آج شام میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کے لیے سود مند ہوگا، نہ صرف اس خوبصورت شہر میں بلکہ انشاءاللہ دنیا بھر میں۔ دراصل جیسا میں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے یہاں موجود ہونا آپ کے درمیان اس شام۔ میں صبح رخصت ہو رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کاوش قبول فرمائے۔ اس خوبصورت شہر میں میں نے بہت کچھ بیان کیا اور ہنوز اپنا بیان جاری رکھ سکتا ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بقایا ہم اگلے وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو میں عام طور پر کہتا ہوں، وہ جو سن چکے ہیں میرے بہت سے لیکچر سن چکے ہیں کہ میں کہتا ہوں کھانسی کا مکسچر ہم ایک مرتبہ میں ہی پوری بوتل نہیں پی سکتے، آپ کو ایک چمچ لینا ہے ایک وقت میں۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ ہم روحانی کھانسی روک سکتے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں، یا مجھے کہنا چاہیے روحانیت مخالف کھانسی جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک چھوٹی سی خوراک ہے جو اس شام حاصل کی ہے، میں کہتا ہوں اس کا استعمال کریں جو آپ کی ثوابدید پر منحصر ہے، اس کے علم میں اضافہ کریں جس سے ہم نے مرکز نگاہ بنانا ہے، اور توجہ کبھی گم نہ ہونے دیں، کیونکہ اسے بخوبی قائم رہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اس قدر مخالفانہ ہے کہ ہم بہت جلد مرکز نگاہ کھو دیتے ہیں۔ اس مسلح پر واپس آئیں، اس سجدے پر، اور اللہ کی جانب رجوع کریں، مرکز نگاہ کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا اللہ جس کے ہاتھوں میں ہے دلوں کو پھیرنا، ہمارے دلوں کو پھیر دے دین کی جانب، راستے پر۔ اللہ ہمارے دروازے کھول دے حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملے ہیں انشاءاللہ اس خوبصورت شہر میں۔ ہم کہتے ہیں صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔